عدم سے وجود دیا تو بھلا تیرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز ممکن ہے. اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے یہاں پر، اور اتنی امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدرت اور شان والا ہے کہ جس کے آگے صرف کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے بس. اور اس کے لیے بہت زبردست مثال ہے کیا کہ تو خود کچھ نہ تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو موجود ہے. اگر تو نہ تھا تو ہے، تو تیرا بیٹا جو ابھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایسی حالت میں خوشخبری ملنا کہ جو بظاہر ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، اور اس خوشی کی انتہا کہ واقعی، یعنی حیرانی اور تعجب کا اظہار ہے کہ واقعی جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قدرت پر حیران ہوتے تو ہم کہتے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں. یا یقین دہانی کے لیے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی تو دے. اب یہ بھی کیوں کہا؟ تاکہ یقین آ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ قال بلا، یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، دل کا اطمینان چاہیے. تو یہاں یہ بھی نشانی کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اطمینان مزید کے لیے. یقین ہے لیکن تسلی کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ری ایشورنس. قال آیتک، کہا نشانی تیری. کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا، کیونکہ فرشتہ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے میسنجر کے طور پر. اللہ تکلم الناس، کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے. ثلاثہ، 3 لیال، راتیں. سویہ، لگاتار. سویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صحیح سالم، نہ بیماری نہ عیب، یعنی بغیر کسی وقفے کے مراد ہے. اب سویہ کے بھی 2 معنی کیے گئے. ایک تو ہے لیال سویہ، یعنی لیال کی صفت کے طور پر، اور دوسری زکریا علیہ السلام کی حالت کو بیان کرنے کے لیے. زکریا علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ یعنی کہ تم بات نہیں کر سکو گے، یعنی بغیر کسی بیماری کے. عام طور پر انسان کب نہیں بول سکتا؟ بولنا کب بند ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صدمہ شدید ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا شوق میں چلا گیا، بولنا بند کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی زبان، آنکھ، دل، دماغ فنکشن ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ غم یا صدمے یا خوف کی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے، بولنا چاہتے بھی تو بول نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے فالج وغیرہ یا لقوہ یا کچھ اور تکلیف کہ جس میں انسان نہیں بول سکتا، یعنی کبھی کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے اور کبھی کسی ذہنی یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بول نہ سکو گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی نعوذ باللہ بیماری لاحق ہو جائے گی، تم صحیح سلامت ہوگے. سبیہ کے 2 معنی کیے گئے، ایک ہے صحیح سلامت تندرست اور دوسرا ہے لگاتار. تو لگاتار کس کے معنی میں ہوگا؟ یعنی لیال کی صفت کے طور پر کہ راتیں لگاتار، یعنی 3 راتیں مسلسل بات نہیں کر سکو گے. اور دوسرا کیا کہا گیا کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، صحیح ہوگے، لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تم سب باتیں چھوڑ دو گے اور صرف اللہ کی تسبیح کرو گے. سورۃ آل عمران میں بھی یہ بات گزر چکی، وہاں رات نہیں دن کا لفظ آتا ہے. ثلاثۃ ایام الا رمزا، آیت 41 میں. فخرج علی قومہ، تو وہ نکلے اپنی قوم پر. کون؟ زکریا علیہ السلام. کہاں سے نکلے؟ من المحراب، محراب سے نکلے. محراب کیا ہے؟ محراب کا روٹ کیا پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی. حرب، حرب، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو. تو محراب اسم ظرف ہے، جنگ کی جگہ. جنگ کی جگہ یہاں ہیکل میں کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی عبادت کا، یعنی عبادت جہاں کی جاتی ہے، یعنی مسجد ہو سکتی ہے، یا مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کے لیے آگے کا حصہ جو بنا تو اس کو محراب کہتے ہیں. تو یہاں وہ حصہ مراد نہیں ہے، مراد اس سے عبادت گاہ یا مسجد یا حجرہ یا بالا خانہ، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب یہ بشارت آئی تھی اس وقت وہ اپنی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز پڑھ کے وہ سارا حکم سن کے باہر نکلے. فخرج علی قومہ، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے دروازہ کٹکھٹایا کہ نماز کا وقت تھا تو وہ اندر آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جب بات کرنا چاہی تو زکریا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. فاوحى الیہم، اشارہ کیا ان کی طرف. اوحا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ وحی سے. واوحی، یہ وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ. یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وحی کی نہیں کریں گے اب ترجمہ یہاں، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اشارہ کیا. اب واو ہے یہ جو ہے یہ ثلاثی ہے، 3 حرف ہے، تو یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے، تو اس نے اس کو بنا دیا ثلاثی مزید، یعنی
3 میں مزید ایک اور آ گیا. ٹھیک ہے. اوحا کا معنی کیا ہے؟ اشارہ کیا. کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ حرف آتا ہے. اوحا اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، یعنی اشارے سے بات کی. ان کے سبحو سب تسبیح کرو، بکرتم و عشیہ صبح اور شام. بکرہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صبح کا وقت. کب سے کب تک؟ طلوع آفتاب سے دوپہر تک، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، یعنی زوال سے پہلے کا. اور عشی کہتے ہیں عصر سے مغرب، یعنی صبح شام مراد ہے. دن کے ابتدائی اور پچھلے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب کو بھی کیا کہا؟ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. قوت کا معنی یہاں پر جد اور اجتہاد ہے، یعنی پوری محنت اور مشقت کے ساتھ. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکم بچپن میں ہی، جب وہ بچے تھے. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد نبوت بھی ہے، حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے. حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے اور کتاب کی سمجھ بھی. اب بعض نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی. بعض نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 3 سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے، یعنی سمجھ چکے تھے. اور پھر ظاہر اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا، اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے. اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ پیچھے جا کر دیکھیے. شروع میں فرمانا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا، یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم، حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا. پھر زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں، بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے مشن میں میرا مددگار ہو. اب آپ دیکھیے کہ وہ خود اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے. اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا، جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے. یعنی ہم بچوں کو ایسا لاڈ دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. لہٰذا بچوں کے لیے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے، دین کے کام کے لیے تو مقصد نہیں ہے. کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریے اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے. اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلنے کی کوشش کریں گے. پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش، اور تیسری طرف رب کی رحمت. تو اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو. ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں؟ رنگ رنگ کے کھلونے، اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلنڈرے پن کا ہی شکار رہتا ہے. ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کیا کیا خرید کے دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا بچپن نہ چھینو، بچوں کا بچپنا رہنے دو، کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دو گے، بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دو گے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دے رہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پالتے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، آئندہ نسلوں کو پکڑیں، بچوں کے بچوں کو پکڑیں اور ان پر محنت کریں، کیونکہ ہمارا وقت تو لا علمی میں یا غفلت میں گزر چکا. لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو مہلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکمت، سمجھ بوجھ، فیصلے کی قوت، کتاب کی سمجھ، جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا بچپن میں ہی. اور کیا عطا کیا ہم نے اس کو؟ وَحَنَانًا، حنان عطا کیا. حنان کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو، نرم دلی کو. حنین کہتے ہیں کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پہ کھینچ جانا. حنہ یحن سے ہے رحمت، شفقت، مہربانی. من لدنا، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے.
یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص طور پر محبت اور سوز اور انسانوں پر شفقت اور مہربانی کا ایک وافر حصہ عطا کیا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو شروع عمر سے یہ سب کچھ دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت دیا. وزکاتن، اور زکات. زکات سے مراد یہاں ستھرائی، پاکیزگی اور تزکیہ نفس، یعنی یہ نہیں کہ صرف باہر کی محبت بلکہ اندر کی پاکیزگی بھی تھی. دل کے بھی اچھے تھے، اندر باہر سے اچھے تھے، کیونکہ اگر دل میں تڑپ نہیں ہو یا دل میں کسی کے لیے میل ہو اور بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، تو زبان سے اگر آپ محبت کا اظہار کریں تو وہ کیسے لگتا ہے؟ آپ سب انسان ہیں اور آپ بھی دل اور نظر رکھنے والے ہیں، لوگوں کے رویوں کو خوب اچھی طرح محسوس کر جاتے ہیں. آپ بچے محسوس کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے کو ایک اٹھائے تو دوڑ کے جاتا ہے، دوسرا اٹھائے تو رونے لگ جاتا ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ رویے کا فرق ہوتا ہے، یا وہ اندر سے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسرے کو کھینچتی یا ریپلس کرتی ہیں، دور ہٹاتی ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر کی خوبصورتی بھی دی، یعنی زکوٰۃ سے مراد یہاں تزکیہ، اور ظاہری بھی صفائی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جب تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ باہر سے زیادہ اندر کی طہارت کے لیے آتا ہے. کیا؟ کتاب کی سمجھ، حکم، حنان اور زکوٰۃ. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ متقی تھے. تقیہ تقوی والے تھے. یہ بھی صفت مشبہ کا ہی صیغہ ہے، یعنی اللہ کے مطیع، فرما بردار، اللہ سے ڈرنے والے. آپ دیکھیے کہ ظاہر اور باطن کا فرق جب ہی کم ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. اور انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا رشتہ، کہ وہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھنے والے تھے. بر کا لفظ بحر کے مقابلے میں ہوتا ہے، خشکی کے لیے، تو وسیع پیمانے پر نیکی کے لیے بر کا لفظ آتا ہے. اور برن یہاں بمانا بارن ہے، یعنی نیکی کرنے والے، نیکی کی طرف مائل. اسی سے لفظ حج مبرور بھی ہے، مبرور یعنی ایسا حج جس میں انسان ہر وقت نیکی کی طرف ہی مائل رہا اور گناہوں سے بچتا رہا. وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے تھے، ہر دم ان کے ساتھ نیکی کرنے والے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ تھے وہ سرکش. جبار کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. عصیہ نافرمان. اب یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو ایک ہوتا نا عاصی گناہگار، اور ایک ہے عاصی بہت زیادہ گناہگار. اسی لیے ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف نافرمان نہیں ہو رہا، بڑا نافرمان. اور نہ تھے وہ سرکش اور نافرمان. اب کچھ مثبت صفات کا ذکر کیا اور کچھ منفی صفات کی نفی کی. مثبت صفات کا اس بات کیا اور منفی صفات کی نفی کی. کیا تھے وہ اور کیا نہ تھے. جو خوبیاں ان کی تھیں ایک طرف وہ بتائی گئی، اور دوسری طرف جن خرابیوں سے پاک تھے وہ ان کا ذکر کیا گیا. اور دو بڑی چیزوں سے وہ بالکل بری تھے. نمبر ایک سرکشی، کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کرتے تھے، زور زبردستی نہیں کرتے تھے. جبار وہ ہوتا ہے نا جو دوسروں کے اوپر جبر کرے، دوسروں کو مصیبت میں ڈالے. پیار محبت سے کام کرانے والے تھے، دوسروں پر سختی کرنے والے نہیں تھے، دوسروں کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اللہ کے نافرمان. عصی عین سواد یہ سے. تو یحییٰ علیہ السلام بھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو اس پر، ہر دکھ سے محفوظ رہیں. یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوں گے دنیا سے جانے کے وقت. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہو کر، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن. یہ تین مواقع بہت وحشت کے مواقع ہوتے ہیں. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم روتا ہے، کیونکہ 9 مہینے کا عرصہ اس نے ایک تنگ تاریک جگہ میں گزارا ہوتا ہے، ایک خاص ٹیمپریچر کے اندر. جو ہی وہ باہر آتا ہے ایک وسیع و عریض دنیا میں، تو یہ ایک گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان واپس موت کے منہ میں جاتا ہے، قبر میں اترتا ہے، تو پھر وہ ایک تنگ تاریک گوشے میں چلا جاتا ہے. قیامت کے دن پھر قبریں پھٹیں گی اور دوبارہ اٹھے گا، ایک اور وحشت کا وقت ہوگا. لیکن یحییٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر ہر وحشت سے، ہر دکھ سے محفوظ. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور ذکر کرو کتاب میں یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا. اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہوئی، نون بے دال، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی مقام پر، مشرقی گوشے میں. یہاں پر حضرت مریم کا اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آ رہا ہے، اور اس کا کچھ تفصیلی ذکر ہمیں ملے گا. اور اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے حضرت مریم کے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر ایک الگ گوشے میں جا بیٹھنے کا. اور یہاں چونکہ اس گوشے کا ذکر کیا گیا کہ وہ مشرق کی جانب ہے، تو کس چیز سے مشرق کی جانب؟ یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں.
اسی لیے جو بیت المقدس کے قدیم نقشے ہیں ان میں ویمن کورٹ جو ہے وہ اس کے مشرقی جانب دکھایا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے لیے قبلے کا بھی رخ جو ہے وہ مشرق بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا، وما بعدهم بتابع قبلۃ بعض۔ تو حضرت مریم جو تھیں گھر والوں کو چھوڑ کر مشرقی حصے میں چلی گئی تاکہ عبادت یکسوئی سے کر سکیں۔ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کے ورے، حجابن، ایک آڑ، یعنی ان کو نظر نہ آنے کے لیے ایک پردہ کر لیا، کوئی دیوار تھی یا کوئی اوٹ تھی جس کے پیچھے چھپ گئی۔ فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، اور ان کو روحنا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی اضافت کی، تو یہاں پر اس سے مراد ان کی تعظیم اور ان کی شان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام عالی شان فرشتے ہیں۔ فتمثل، تو صورت پکڑی، لہا، واسطے اس کے، کس نے صورت پکڑی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ کس چیز کی صورت؟ بشرن، ایک انسان کی، سویہ، درست، بے عیب۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر ہے تو خدا خوفی رکھنے والا، متقی، یعنی میں یہاں سب سے الگ ہو کر بیٹھی ہوں تو تم کہاں سے آگے؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی کہ کون آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی ایک نظر ماننے کے ذریعے وقف کر دیا تھا اللہ کے راستے میں، اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ جوان ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ قالا، وہ بولے، کون؟ جبریل علیہ السلام، انما انا رسول ربک، بے شک میں پیغامبر ہوں تیرے رب کا۔ یہاں رسول عام اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، لفظی معنوں میں، یعنی پیغام لایا ہوں، میسج لے کر آیا ہوں، لأہب لکی، تاکہ تجھے بخشوں، عطا کروں۔ واو ہے بے، اس کا روٹ ہے واو ہے بے، دو چشمی ہے جو ہے، جس سے لفظ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب بھی ہے، تاکہ میں تجھے بخشوں یا عنایت کروں، غلامن، لڑکا، زکیہ، پاکیزہ، یعنی میرا یہاں آنا اپنی مرضی سے نہیں، کسی برے ارادے سے نہیں، بلکہ اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے غلام، کوئی بیٹا۔ یہ بھی حیران ہوئی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور بغیر باپ کے کس طرح بچہ ہو سکتا ہے۔ ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا مجھ کو، میم سین سین، مس، بشرن، کسی انسان نے، اور یہاں عام معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، مراد ہے شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق۔ ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں کوئی سرکش عورت، بدکار عورت، یعنی میرا کسی مرد سے نہ تو نکاح کے ذریعے اور نہ بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم ہوا ہے۔ تو نکاح کے ساتھ تعلق کے لیے لفظ استعمال ہوا یمسسنی بشر، اور بغیر نکاح کے بغیہ، یعنی زنا کے لیے۔ تو میرا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قالا، کہا جبریل علیہ السلام نے، کذالک، اسی طرح، قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، هو علی ہین، کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے زکریا علیہ السلام سے کہی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے 47 میں، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، کس کو؟ اس بچے کو، کیا بنائیں؟ آیتن، ایک نشانی، کس کے لیے؟ للناس، سب لوگوں کے لیے، یعنی بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور بطور رحمت کے ہماری طرف سے، یعنی وہ بچہ ہماری رحمت کا ایک نمونہ ہوگا، یا یہ کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ وَكَانَ، اور ہے، امرن، ایک کام، فیصلہ، مقدیہ، فیصلہ شدہ، طے شدہ، یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جو ہو چکا۔ فحملتہ، تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان پہ پھونک ماری اور چلے گئے، اور حضرت مریم حامل ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ فانتبذت بہ، پس الگ ہو گئی اس کے ساتھ، یعنی اس حمل کے ساتھ الگ چلی گئی۔ مکانن قصیہ، دور کی جگہ، یعنی ہیکل کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کے باہر چلی گئی۔ قصیہ کا لفظ جو قاف صاد واو سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مسجد اقصی، تو قصیہ دور ہے، لیکن اقصی اور بھی دور، یعنی آبادی سے دور دراز مقام پہ چلی گئی۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو لے آئی اس کو درد ذہ،
جاء اور اجاء میں کیا فرق ہوگا؟ جاء آنا اور اجاء لانا. جاء ثلاثی ہے مجرد اور اجاء کیا ہے؟ مزید زائد ہے الف. تو معنی میں کیا فرق پڑا؟ جب ہم کہتے ہیں جاء وہ آ گیا اور جب کہتے ہیں اجاء وہ لے آیا. ایک ہوتا ہے خود آنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو لے کے آنا. تو کام بڑھ گیا نا. تو اب کام بڑھ جائے تو لفظ میں ایک حرف بھی نہ بڑھے. تو لے آیا اس کو درد ذہ الا طرف جذع النخلتی جذع تنا نخلا کھجور کا درخت. جب ان کو درد ذہ ہوا تو وہ کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں تاکہ تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں سہارا لیں. قالت کہنے لگی کون؟ مریم علیہ السلام. یا لیتنی اے کاش کے میں. یا کیا ہے؟ حرف ندا. لیتا کیا ہے؟ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. لیتا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور نی جو ہے یہ اسم ہے. یا لیتنی اے کاش کے میں متو میں مر جاتی. ماتا یموت موت سے متو میں مر جاتی. قبل ھذا اس سے پہلے. یہ انہوں نے کہا ایک تو اس تکلیف کی وجہ سے اور دوسرے آنے والے بچے کے تصور سے کہ اسے لے کے قوم کے پاس کیسے جاؤں گی خوف سے. کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو موت کی تمنا جائز ہے. عام حالات میں تو موت کی دعا نہیں کر سکتے لیکن فتنے سے بچنے کے لیے ایسی آرزو کی جا سکتی. وکنتو اور میں ہوتی نسین بھولی ہوئی بھولی بسری منسیہ فراموش کی ہوئی. اب منسیہ جو ہے یہ نسین کی تاکید کے لیے آیا ہے. یعنی کاش میں ایسی چیز ہوتی کہ جس کا کوئی ذکر نہ ہوتا, کوئی اس کی پرواہ نہ کرتا, کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا, بلا دی جاتی. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں آنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اننون ہونے کے. کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہ بچہ لے کے جب میں واپس پہنچوں گی. اور آپ ذہن میں رکھیے ان کی وہ پوزیشن کہ بچپن میں وہ کس طرح پالی جا رہی تھی اور کس طرح وہ عبادت کی طرف مائل تھی اور کتنی وہ نیک نام تھی. اور ایک ایسی خاتون اگر اس سے کوئی ان یوزول چیز سامنے آئے تو وہ نوٹسیبل ہوتی. پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. عام لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی برا ہوتا ہے, لیکن جب نیک لوگ یا بڑے لوگ کو غلط کام کرے تو زیادہ توجہ کے قابل بنتا ہے. یہاں اگرچہ وہ پاک دامن تھی, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, لیکن چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا تو لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی. تو اس پر وہ پریشان تھی کہ اب ہوگا کیا. تو اس لیے وہ یہ تمنا کر رہی ہیں کاش یا تو میں مر جاتی یا یہ کہ میں قابل ذکر چیز نہ ہوتی, کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا. فناداہا تو پکارا اس کو. کس کو؟ مریم کو. ہاں کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. من تحتہا اس کے نیچے سے. قرآن پاک میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے من تحتہا الانہار, ان کے نیچے نہریں ہوں گی. اہل جنت کے لیے آتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سخت تکلیف میں ان کے لیے ایک خوشخبری دی اور جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا. اور یہاں تحتہا سے مراد پاؤں کی طرف یعنی پائنتی سے. اللہ تحزنی غم نہ کرو, قد جعل تحقیق بنایا ہے, ربو کی تیرے رب نے, تحت کی تیرے نیچے, پاؤں کی طرف, سریہ ایک چشمہ. سین رے یہ سے سریہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نہر یا چشمہ. سریہ کا لفظ گول ہے کے ساتھ چھوٹے لشکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جی. تو اس کا معنی چشمہ بھی ہے اور دوسرا معنی سردار. اور اگر اس کا معنی سردار کیا جائے تو مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام, اور تحت کی سے مراد یہ ہے کہ ان کی ولادت ہو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پکارے, پیدا ہوتے ہی ماں کو خطاب کر کے بولے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ. آئی سمجھ؟ پہلے معنی میں لیں. جبریل ہیں پکارنے والے, حضرت مریم کو تسلی دے رہے ہیں, فکر نہیں کرو, غم نہیں کرو, اللہ نے تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا ہے. تو دیکھو تو صحیح, تمہارے پاؤں کی طرف ایک چشمہ پھوٹ پڑا جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم پھوٹا تھا. تو غم نہیں کرو, اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. مت ایسی دعائیں کرو کہ کاش میں مر جاتی. نہیں, اللہ نے زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے, پانی دے دیا تمہیں. وہ کیا مانگ رہی تھی؟ موت مانگ رہی تھی, اور اللہ نے کیا دے دیا؟ پانی دے دیا. بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ملتی جو انسان مانگتا ہے, اس سے بہتر مل جاتی. دوسرا معنی یہ کیا گیا نادا ہا, عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کو پکارا, من تحتہا اس کے پاؤں کی طرف سے یعنی پیدا ہوتے ہی. اللہ تحزنی اما فکر نہیں کرو, ڈونٹ وری, قد جعل ربک تحتک سریہ تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سردار یعنی تیرا ماتحت, تیرا بچہ. تحت سے مراد یہاں ماتحت بھی, کیونکہ اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی, ماتحت ہوتی. تو ایک عالی شان بچہ جو ایک سردار ہوگا وہ اللہ نے تجھے دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جملہ ہے, کتنے دو مختلف معنی نکلتے ہیں. وَحُزِّي اور ہلالے, ہے زے زے, الی کی اپنی طرف, بجذع النخلتی کھجور کے تنے کو, بے یہاں زائد ہے تاکید کے لیے آیا. کھجور کا تنا اپنی طرف موڑو, ہلاؤ, کیا ہوگا؟
تو ساقط علیکی گرائے گا تجھ پر رطبا جنیا کھجوریں تازہ چنی ہوئی. رطب تازہ فریش کھجوروں کو کہتے ہیں. اور جنیا جو ہے جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے چننا، پک کرنا، فروٹ پک کرنے کے لیے آتا ہے. تو جو فروٹ اسی وقت پک کیا گیا ہو وہ کیسا ہوگا؟ تازہ فریش. تو اس لیے جنیا کا معنی تازہ بھی کیا گیا ہے، چنا ہوا بھی کیا گیا ہے، جو حال ہی میں توڑا گیا ہو. تو تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے اوپر فریش ڈیٹس گریں گی کھانے کے لیے. اللہ نے پانی کا انتظام بھی کیا اور کھانے کا بھی کر دیا، لیکن پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کہا ہلاؤ اس کو، سبب اختیار کرو. اور اس موقع پر کھجور جو ہے اس کا کھلانا تکلیف اور رنج اور غم اور فکر پریشانی سب چیزوں کو دور کرنے کا باعث تھا، کیونکہ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غذائیت رکھی ہے کہ جو ایسی ماں کے لیے ولادت کے بعد ایک بہترین غذا ہو سکتی. اور نہ صرف یہ کہ ماں کے لیے بلکہ بچے کو جو عرب تحنیک کرتے تھے، تحنیک کہتے ہیں کھجور کو تھوڑا سا منہ میں چبا کے اس کو پہلی ڈائٹ کے طور پر دیتے تھے، تو اس کے بھی بہت سے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ وہ ایک دم درد کو بھی کم کرتی ہے. فکلی پس کھاؤ یا پھر کھاؤ، وشربی اور پیو، وقری عینا اور ٹھنڈا کرو آنکھ کو، کیونکہ آنکھوں کا جلنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے اب وہ آئی ماسک بن گئے ہیں تاکہ آپ ان کو ٹھنڈا کر کے آنکھوں پہ رکھا کریں. تو فزیکلی بھی آنکھیں ٹھنڈی کی جاتی ہیں، اور یہاں مراد مانوی طور پر ٹھنڈی کرنا ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، کیونکہ ماں کے لیے کھانے پینے سے زیادہ اور دنیا کی اور چیزوں سے زیادہ اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پینے کا ذکر ہے تو پیچھے سریا پھر چشمہ ہی ہو سکتا ہے، زیادہ راجح معنی یہی بنتا ہے. اسی لیے آپ عام طور پر تفاسیر میں یہی پڑھیں گے. وقری عینا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اور قرن کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قرار استقرار کے موقع پر. ٹھنڈک جو ہے وہ جماؤ کے لیے بھی ہوتی ہے، تو قرار ٹھکانہ پکڑنا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ پھر اگر تم دیکھو، تَرَيِنَّ جو ہے نا یہ اصل میں رآ ہے. رآ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. رؤیا بھی اسی سے ہے، تو ترا تھا اور نون تشدید والا تاکید کے لیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر اگر تم دیکھو انسانوں میں سے کسی ایک کو، فقولی تو کہو، انی نذرت للرحمن صوما بے شک میں نے نظر مان رکھی ہے رحمان کے لیے روزے کی. اب ویسے تو کھا پی رہی تھی، تو یہ کس روزے کی بات ہے؟ یعنی شروع میں کہا کھاؤ پیو اور پھر کہا روزے کی نظر مان لو، تو یہاں مراد چپ کا روزہ ہے کہ بات نہ کرنا. کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں تزکیہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. فلن اکلم اليوم انسیا پس ہرگز نہ میں کلام کروں گی. اکلم کلام سے، کاف لام میم، کلمہ اسی سے. الیوم آج کے دن، انسیا انسان، کیونکہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بات سے. تو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اب بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ ایک دم ٹوٹ پڑیں اور طرح طرح کے سوال کریں، اعتراض کریں. اب ایسے اعتراضات کے جواب میں اگر وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں، اپنی جذبات میں بہہ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں بھی تو وہ کچھ نہیں سننا چاہتے، کچھ نہیں سمجھنا چاہتے، کچھ نہیں سننا چاہتے. ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی. انسان اس وقت بولے جب کوئی دوسرا سننے کو تیار ہو، اور اگر کوئی سننا نہ چاہے، وہ صرف بولنا چاہے، تو پھر آپ کیا کیا کریں؟ خاموش، تاکہ کیا نہ ہو؟ جھگڑا. ٹھیک ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا کہ میں تو روزے سے ہوں، مجھے نہیں بولنا. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام خاموش ہیں، اشاروں سے بات کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں تم بھی پڑھو. اب دیکھیں کہ جتنی بھی انتہائی جذباتی کیفیات ہوتی ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے خاموشی بہتر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج کیا بتایا؟ اذا غضب احدکم فلیسکت جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. اسی طرح یہاں پر جب اعتراضات سنو، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنو، تو جواب میں کیا کرو؟ خاموشی. بولنا نہیں، صفائی نہیں پیش کرنی، جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی. یعنی خاص طور پر ایسے مواقع کہ جب آپ کی بات دوسرے کو سمجھ نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری تاکید کے ساتھ کہ کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا پھر لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس. کتنے دن وہاں رہ سکتی تھی؟ آخر تو آنا ہی تھا. تَحْمِلُهُ اس کو اٹھائے ہوئے. قالوا وہ کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد جئت شیئا فریا البتہ تحقیق تو لائی ہے ایک چیز بڑی عجیب. دوسرا معنی کیا گیا گھڑی ہوئی،
من گھڑت یعنی یہ حلال کا بچہ نہیں. فریہ کا لفظ جو ہے یہ فیر ہے یہ سے. فری الجلد کہتے ہیں کھال کو چیرنا، کھال ادھیڑنا. تو فریہ اگر کسی بھی شخص کی کھال پھٹ جائے یا کسی جانور کی ادھڑی ہوئی ہو کھال تو کیسا لگتا ہے؟ ایک دم عجیب لگتا ہے نا، جیسے بکرا ہوتا ہے. تو یہ اس سے ہے، یعنی ایک عجیب چیز، نارمل نہیں. لقد جئت شیئا فریہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت پہلے گزرے ہیں. یا تو ان کے اپنے کوئی بھائی تھے، یا پھر عربوں میں بھی اور ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ لوگ قبیلے کے کسی اہم شخص کی طرف منسوب ہو جاتے. ابھی آپ دیکھیں مختلف ذاتیں جو بنی ہیں وہ کس کی نسبت سے ہوتی ہیں. فور فادرز میں سے کسی کا نام آگے چل پڑتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کس کی طرف نسبت؟ آپ کے پردادا کی طرف. اب مثلا کچھ لوگ انصاری کہلواتے ہیں، مرزا، یہ تو مشہور ہے نا. بعض ایسے نام بھی ہوتے ہیں ذاتوں میں کہ جو کسی شخص کے نام سے نسبت ہوتی، پیشے کے ساتھ بھی ہوتی، والا کے ساتھ جو لگتے ہیں، فلاں والا. تو یہاں اخت ہارون سے مراد ہارون ان کے خاندان کا ایک اہم شخص بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہی ہارون علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے تھیں تو ان کی طرف ان کی نسبت کی گئی کہ اے ہارون کے خاندان کی لڑکی، ما کانا ابوک امرأ سوء، نہ تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی. امرأن کیا ہوتا ہے؟ مرد، اور امرأتن تے لگ جائے تو عورت. ما کانا ابوکی، نہ تھا تیرا باپ، امرأ سوء برا آدمی. وما کانت امکی بغیہ، اور نہ تھی تیری ماں کوئی بدکار عورت. یہ بغیہ کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، یعنی تم ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہو، تمہارے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے، پھر تم نے یہ سب کیا کیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو سمجھانا ہو تو عموماً اسی قسم کی بات کی جاتی ہے کہ دیکھو تو صحیح اپنے باپ کو، وہ کیا کرتا ہے، ماں کو دیکھو وہ کیا کرتے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تو گویا یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں، ہر معاشرے میں ایک ہی طرح سے ہوتی ہیں، اور خصوصاً ادب، آداب، احترام کی کچھ چیزیں یا جو ایتھکس ہیں. فاشارت، تو اشارہ کرنے لگی، الیہ طرف اس کے، کس کے؟ بیٹے کے. قالو، انہوں نے کہا، کیف نکلم، کس طرح ہم بات کریں، من کانا، جو ہے، فی المہدی، گود میں، صبیہ، بچہ، تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں. مہد کا ایک معنی گود ہوتا ہے اور دوسرا معنی پنگوڑا ہوتا ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ جو پنگوڑا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چادر کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیتے تو بالکل اس کی شیپ ایسے لیب کی طرح، گود کی طرح بن جاتی تھی. تو وہ ابھی ان کی گود میں ہی تھے، اٹھائے ہوئے تھے. پیچھے آتا نا، وہ اٹھائے ہوئے آئیں، اٹھائے ہوئے تھی، اور یہ بات شروع ہو گئی. تو خود تو چپ تھی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ اس پہ چلا اٹھے. بچے سے ہم کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے گود میں، چھوٹا سا بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے دی ہے مجھ کو کتاب. اب یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ تورات ہے، کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پیٹ میں ہی ان کو تورات دے دی گئی تھی، یعنی سکھا دی گئی تھی. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے تورات سکھا دی ہے. آتانی، اب دیکھیں نا یہ کلام کس وقت کا ہے؟ جب ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے چند گھنٹے کے ہوں یا ایک آدھ دن کے ہوں، تو اس وقت کون سی کتاب دے چکے تھے اللہ تعالیٰ. تو اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہے، کہ انہیں پیدائش سے پہلے ہی دے دی گئی تھی. اسی سے شاید یہ محاورہ نکلا ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آئے. وجعلنی نبیہ، اور بنا دیا مجھ کو نبی. اور بعض کہتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ مجھے عطا کرے گا کتاب اور بنائے گا مجھ کو نبی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کتاب جو پہلے تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور نبوت بھی ان کو پیدائش کے ساتھ ہی مل گئی تھی. بہرحال یہ دونوں خیالات پائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت جھگڑے کی بات نہیں. بہرحال اللہ نے ان کو یہ سب دیا تو تھا. وجعلنی مبارکن، اور بنایا مجھ کو مبارک. مبارک کا معنی کیا ہے یہاں؟ فائدہ دینے والا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ فلاں چیز میں برکت ہوگی، نہیں اضافہ ہو گیا، خیر ہو گئی، بھلائی ہو گئی. تو مبارک کا معنی ہے یہاں فائدہ پہنچانے والا. اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بہت فائدہ مند بنایا لوگوں کے لیے. معلم خیر مراد ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. یہ کتنی زبردست خوبی ہے اور کتنی بہترین چیز ہے. وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے، بِالصَّلَاةِ، نماز کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں بھی تھی. حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آتا ہے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہتے تھے. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے یہ آخری لمحے تک زندگی کے فرض ہے، خواہ کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو، رخصتیں ہیں اس میں حالات کے مطابق، لیکن فرضیت نہیں ساقط ہوتی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیکوکار اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ نہ تھے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں صرف ماں کا ذکر آیا ہے کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھے سرکش مغرور بدبخت۔ جبار سرکش مغرور، اور شقیہ بدبخت نافرمان۔ اور شقیہ کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ کا۔ اور جبار کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ابعث اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ ہو کر۔ یہ وہی بات ہے جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہی گئی تھی، کیونکہ یہ 3 موقع زندگی کے بڑے اہم ہیں انسان کی زندگی میں۔ ہم پر ابھی ایک گزرا ہے، 2 باقی، اور جو ایک گزرا وہ تو بچپن کی حالت تھی، کوئی خبر نہیں تھی ہمیں، وہ جو بھی احساسات تھے دنیا میں آ کر وہ بھول چکے، لیکن اگلے 2 مرحلے جو ہیں یہ ہوش کے عالم میں ہوں گے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق، سچی بات، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ یمترون کا لفظ جو ہے یہ امتراء سے ہے، میم رے یہ مریم۔ امتراء کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے تھن کو اچھی طرح نچوڑنا، اس سے پھر باتوں میں کٹ حجتی کرنے کا معنی آیا، بات کا بتنگڑ بنانا۔ یمترون وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں یا پھر شک کرتے ہیں، اوہام اور شک پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بات کو اس کی اصل سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ تھی اصل بات، اصل کہانی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، سارا قصہ اور اس کی حقیقت تو یہ ہے، لیکن لوگ اسے کچھ سے کچھ بنا گئے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے اللہ کے لیے زیبا یا اس کے شایان شان کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضى امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فانما یقول له کن فیکون تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کے سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ فَاعْبُدُوهُ سب اس کی عبادت کرو، یعنی میری نہیں کرو، مجھے خدا نہیں مانو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے وہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ جو ہم سب کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ فاختلف الاحزاب تو اختلاف کیا گروہوں نے، احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ پارٹی۔ اب ان گروہوں سے مراد کون ہے؟ یا تو یہود اور نصارہ ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے دونوں کے درمیان؟ یہود کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا تھے، اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ولد اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک ایکسٹریم پر نکل گیا، دوسرا دوسری ایکسٹریم پر۔ اور اصل صحیح پوزیشن اور صحیح اعتدال کا صحیح راستہ کیا ہے کہ نہ ان کی والدہ کوئی بری عورت تھی، وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عبداللہ تھے، انی عبداللہ۔ دوسرا معنی احزاب کا یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد عیسائیوں کے گروہ ہیں، کیونکہ تمام نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متفق نہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی تھے جو زمین پر آئے اور پھر واپس چلے گئے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ یعنی نصارہ میں سے بھی بعض لوگ ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اختلاف جو لوگوں کے درمیان ہے، مختلف گروہوں کے درمیان۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس سے؟ اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم حاضر ہونے سے بڑے دن۔ یوم عظیم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، کیونکہ سب سے بڑا دن وہی دن ہے۔ ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ حدیث کون سی؟ زکوٰۃ والی، جس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو حشر کا دن تکلیف اٹھانی پڑے گی جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب مشہد کیوں کہا گیا؟ شہادت کس کس چیز کی ہوگی؟ کون کون شاہد ہوگا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ملائکہ بھی شہداء بنیں گے، انبیاء بھی شہداء ہوں گے، اور ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف یا حق میں شاہد ہوگا۔ بہت وسعت ہے قرآن میں،
لیکن ہمارے دلوں میں وسعت نہیں. اسمع بہم و ابصر، اسمع بہم و ابصر. اب یہاں بھی دو معنی، ایک معنی کیا گیا کہ یہ فعل تعجب ہے، کیا خوب سننے والے ہوں گے